ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ صدق اللہ العظیم۔ انتیسواں پارہ سورۃ القیامہ، اس کی تفسیر 2 جمعے سے چل رہی تھی۔ اس سورے میں خاص طور پر اللہ تعالی آخرت کے عقیدے کو، قیامت کے عقیدے کو بیان کیے۔ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ دلیلوں سے ثابت کیے، اپنی قدرت کو بتائے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ انسان کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دے دیا کہ اگر کوئی مذاق میں پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت آنے والی نہیں ہے، ایسا مذاق میں بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب فلاں فلاں کام ہوگا، مثال کے طور پر سورج سر سے قریب ہو جائے گا، آنکھیں سورج کو دیکھ نہیں سکے گی، سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت قائم کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ بتائے۔ اور قیامت جب آ جائے گی تو جو لوگ دنیا میں قیامت کا انکار کر رہے تھے، وہ اس دن پوچھیں گے این المفر، کہاں بھاگ کر جائیں۔ اللہ بول رہے ہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ پوری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، زمین بھی، آسمان بھی، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، کہیں کوئی بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اور اس دن کافر انسان کے سامنے اس کے جتنے غلط کام تھے ان کو گنایا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ گنانے کی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس دن خود بخود یاد آ جائیں گے اس کے غلط کام۔ دنیا میں بھول جو ہے ایک نعمت ہے انسان کے لیے، مصیبت کو آدمی بھول جاتا ہے تبھی آئندہ زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ ایک مصیبت کو آدمی رکھ لے یاد تو پھر آئندہ کی زندگی خوشی سے نہیں گزار سکتا۔ کسی کی مثال کے طور پر ماں کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، انتقال کے دن اس کے دل پر جو غم رہتا، اگر وہ غم ہر دن رہے گا تو جی سکتا نہیں جی سکتا۔ تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ لیکن یہ نعمت انسان کی اللہ قیامت میں چھین لیں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو بھی انسان کیا وہ سب کچھ اس کو اس دن یاد آ جائے گا۔ تو انسان کو فرشتے بتلانے کی ضرورت نہیں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ فلاں غلط کام کیا تو بول کے، بلکہ اسے خود بخود معلوم ہے، وہ اپنے اعمال کے اوپر خود دلیل ہے، اس کے ہاتھ پاؤں دلیل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آئیں، قرآن کی آیتیں لے کر آئیں، تو آپ پر چونکہ وحی خود ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے وہی۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرما رہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ قرآن کی نعمت اور قرآن کی ذمہ داری انسان کے علاوہ کسی پہاڑ کو بھی اللہ دیتے تو اس کی ذمہ داری کو اٹھا نہ سک کر پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتا، پاؤڈر بن جاتا۔ اتنی عظیم ذمہ داری ہے قرآن کریم کی، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا۔
پہاڑ سے بھی مضبوط ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا سینہ ہے. ایک حافظ قرآن کا سینہ ہے جو اس چیز کو کیا کرتا ہے, اپنے سینے میں سما لیتا ہے, اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اترتا تھا, بالکل شروع میں جب تفسیر ہماری شروع ہوئی تھی 4 سال پہلے, اس وقت میں بتایا گیا ہے کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے بوجھ پڑتا تھا کہ اگر آپ اونٹ پر ہوتے اور قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہوتی تو اونٹ وزن کے مارے جھک جاتا, زمین پہ بیٹھ جاتا. اور ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانڈی پر آپ سر رکھے ہوئے ہیں, اتنے میں وحی نازل ہونا شروع ہوتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میری پنڈلی میرے ران پر اتنا بوجھ پڑنے لگا صرف سر کا کہ میں سمجھ گیا میری ہڈی ٹوٹنے والی ہے. اب اس قدر بوجھ ہوتا تھا. اور سردی میں, سخت سردی کے دنوں میں بھی اگر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے وحی ختم ہونے کے بعد. اتنی بہت بڑی عظیم ذمہ داری تھی. تو دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں تھے اس کو بولتے ہیں عالم ناسوت. ناس لوگ, عالم ناسوت لوگوں کی دنیا. اور حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں, ان کی جو دنیا ہے وہ عالم ملکوت ہے, فرشتوں کی دنیا ہے. تو ایک تو خود قرآن کی ذمہ داری بہت بڑی, اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو عالم ناسوت سے اٹھ کر عالم ملکوت میں جانا پڑتا تھا. عالم ناسوت سے اٹھ کر عالم ملکوت میں جانا پڑتا تھا. اس لیول میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, قرآن کو حاصل کرتے تھے. تو یہ دوہری آپ پر ذمہ داری تھی. پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے آیتیں لا کر پڑھ کے سناتے تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک لفظ بول کر ختم کرتے تو فوراً اس کو دہرانے کی کوشش کرتے. مقصد کیا تھا, تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا, لا تحرک به لسانک لتعجل به. جلد سے جلد قرآن لے لینے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. یعنی جب جبریل علیہ السلام یہ آیتیں اتار رہے ہوں تو وحی کو آپ جلدی نہ لیجیے. کس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. یہ آپ ایسا مت کیجیے. کیوں نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے بتایا گیا وہ اللہ جو انسان کو مرنے کے بعد پہلی جیسی تمام خوبیوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے, ایک انسان کو نہیں پورے دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پہلی جیسی خوبیوں کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے, تو کیا وہ اللہ ان اتاری ہوئے آیتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ انسان جب پیدا ہوا اس کا فنگر پرنٹ کیا تھا, ہمارے کو معلوم ہے ہمارا فنگر پرنٹ کیا ہے بول کے؟ کوئی آدمی اپنا فنگر پرنٹ بنا کے دکھا سکتا ہے؟ بھائی میرا فنگر پرنٹ ایسا ہے دیکھو بول کے بتا سکتا ہے؟ ہم تو فون پہ خالی لاک میں ڈال دیتے انگلی, لیکن ہم کو خود یاد نہیں ہے ہماری ہاتھ کی لکیریں کیسی ہے بول کے. ہر انسان کی ہاتھ کی لکیریں الگ الگ ہیں. جب خود آدمی کو اپنی ہاتھ کی لکیروں کا, انگوٹھے کی لکیریں یاد نہیں رکھ سکتا انسان, پورے ہاتھ کی لکیریں سب انسان کی الگ ہیں. تو ہاتھ کی لکیریں الگ ہیں, آنکھوں کی رگوں کی سیٹنگ الگ ہے, بھیجے کی رگوں کی سیٹنگ الگ ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک عجوبہ بنا کر پیدا کیا. صرف 7 عجوبے نہیں ہیں دنیا میں, تاج محل, وائٹ ہاؤس, سینا کی وال, خالی یہ 7 عجوبے نہیں. ہر انسان ایک عجوبہ ہے, کیونکہ ہر انسان ایسا ہے کہ اس کے جیسا دوسرا کوئی دنیا میں نہیں ہے. تو جو اللہ ہر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اتنی خوبی کے ساتھ بنا سکتا ہے, پھر اس کے مرنے کے بعد ان تمام خوبیوں کے ساتھ تمام انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے, تو کیا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی آیتیں ذہن میں نہیں بٹھا سکتے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے, آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں بھول جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھولنے کا اتفاق انشاءاللہ نہیں ہوگا, کیونکہ ان علینا جمعہ وقرآنہ, قرآن کو آپ کے دل میں جمع کرنے کی, آپ کے دماغ میں بٹھانے کی, پھر لوگوں کے سامنے آپ کے پڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. آپ اطمینان کے ساتھ جب قرآن اترے تو سنیے, اب وہ خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گا اور وہ آپ کے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا. جب جبریل علیہ السلام چلے جائیں قرآن کی آیتیں اتار کر
اب آپ لوگوں کے پاس جائیں، صحابہ کے پاس جائیں اور بولیں کہ بھئی میرے پاس ابھی کچھ آیتیں اتری ہیں. تو کیا آیتیں ہیں؟ آپ جب لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ جب بھی نہیں بھولیں گے. تب پڑھانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. تو نبی علیہ السلام کی زبان سے پڑھنے کو اللہ فرما رہے ہمارا پڑھنا. تو نبی کا پڑھنا گویا کس کا پڑھنا ہے؟ اللہ کا پڑھنا، کیونکہ اللہ ہی کا کلام ہے، نبی کی زبان سے پڑھا جا رہا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، یعنی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے جب ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ تو نہیں پڑھ رہے نا آکے، اور اللہ کی آواز تو نہیں سنائی دے رہی، لیکن جبریل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ لا کر پڑھ رہے ہیں. تو پہلے نبی کے پڑھنے کو لوگوں کے سامنے اللہ بولے میں پڑھ رہا ہوں بول کے، اور یہاں پر جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو بھی اللہ کیا بول رہے ہیں؟ میں پڑھ رہا ہوں بول رہے ہیں. تو فرشتے کا پڑھنا بھی اللہ کا پڑھنا، نبی کا پڑھنا بھی اللہ کا پڑھنا، کیونکہ یہ دونوں کس کی آیتیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ ہی کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. اگر میں کسی کی بات نقل کرتا ہوں تو وہ میری بات تھوڑی ہوگی. اگر مثلا کل ہفتے کے دن گورنمنٹ ہالیڈے ڈکلیئر کر دے، تو میں اگر آپ سے بولوں کہ کل جو ہے چھٹی ہے، تو اب یہ گورنمنٹ کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو یہ میری اپنی بات نہیں ہوئی، میں تو کیا کر رہا ہوں؟ گورنمنٹ کی بات کو نقل کر رہا ہوں. تو آپ میری بات سمجھ کر اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. گورنمنٹ بولی ہے، نیوز میں بات آئی ہے، اس لیے کیا کرتے آپ اس کو ایکسپٹ کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کا پڑھنا میرا پڑھنا ہے، جبریل کا پڑھنا بھی میرا پڑھنا ہے. جب ہم اس کو پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ جبریل کے پڑھنے کی پیروی کیجئے. یعنی ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں پڑھے تو آپ غور سے ان آیتوں کو سنو، پھر ان آیتوں پر عمل کرنا، آپ اس کی فکر کرو. فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس قرآن کے پڑھنے کی پیروی کرنا. قرآن جو اصل میں اترا ہے وہ کس لیے اترا ہے؟ اس پر عمل کرنے کے لیے اترا ہے، عمل کرنے کے لیے اترا ہے. یقیناً قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے کہ قرآن کو پڑھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. بغیر سمجھے کہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. بول کر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الف میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف بھی ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو الف لام میم کا معنی کسی کو معلوم ہے؟ دنیا میں کسی کو معلوم ہے الف لام میم کا معنی؟ نہیں معلوم. اس کے پڑھنے پر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ الف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، میم کے پڑھنے پر 10 نیکیاں. تو جب اس کا معنی نہیں معلوم اس کے باوجود اس کے پڑھنے پر نیکیاں مل رہی ہیں، تو اس سے مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھتا نہیں ہے لیکن قرآن کو پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، کوئی بھی سورہ پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ اس کو نہیں معلوم، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ وہ بغیر سمجھے کے پڑھ رہا ہے اس لیے بے فائدہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے زیادہ آدمی کو فائدہ ہوگا، لیکن بغیر سمجھے کے پڑھیں گے یہ بھی ایک عبادت ہے. تو قرآن کے پڑھنے کی اتباع کیجئے کا مطلب کیا؟ جب جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں پڑھیں تو آپ اس پر عمل کرنے کی ترتیب بنائیے، اس کی کوشش کیجئے. دوسرا مطلب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جیسے جبریل علیہ السلام پڑھے ویسے ہی آپ کو بھی پڑھنا ہے. جبریل علیہ السلام جہاں کھینچ کر پڑھے آپ کو بھی وہیں کھینچنا ہے، جہاں ناک میں آواز دے جا کر غنہ کرے، اخفا کرے، تو وہاں پر آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ ویسے ہی پڑھنا ہے. تو جیسے جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ویسے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب جبریل علیہ السلام کا پڑھنا تو ہم نہیں سنے، لیکن نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا ایسا پڑھنا چاہیے، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بتایا، پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا. اسی طرح الحمدللہ 1450 سال بعد بھی آج قرآن اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ویسا ہی موجود ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ لیں سورہ فاتحہ پڑھو تو وہ کون سا سورہ پڑھے گا؟ ایک ہی سورہ پڑھے گا. کسی کی ایک لفظ میں ایک حرف میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نہ پہلے کبھی تھا، نہ انشاءاللہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا. تو یہ
نبی نے جیسے قرآن پڑھا ویسا قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا. جبریل علیہ السلام جیسا پڑھ رہے ہیں ویسا پڑھو, بلکہ نبی سے بول رہے ہیں, تو نبی جیسا پڑھے ویسا پڑھنے کی ذمہ داری ہماری ہے. تو یہاں پر ہم کو دیکھ لینا چاہیے کہ پہلی بات تو قرآن کتنے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے. کچھ دن پہلے گزشتہ سپٹمبر کی 1 تاریخ کو میرے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ریاض احمد صاحب جو ہے یہاں پر آئے تھے, دامت برکاتہم. حضرت اس وقت نے بتائے 10,000 لوگوں میں شاید ایک بڑی مشکل سے 10 آدمی ایسے ہوں گے جن کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے. 10,000 لوگوں میں 1% بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو قرآن کو صحیح معنی میں اس کا حق ادا کر کے پڑھ رہا. یا تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, یا پھر جیسا چاہے ویسا پڑھ رہے قرآن کو, جہاں چاہے کھینچ رہے ہیں, جہاں چاہے ٹھہر رہے ہیں, جہاں چاہے جیسا چاہے پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کے پڑھنے پر ثواب کا ذکر فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اتنی نیکیاں ملتی, وہاں پر یہ بھی بتایا رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو ثواب نہیں بلکہ عذاب ملتا ہے. قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے, قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پڑھ رہے وہ قرآن نہیں ہے, وہ قرآن نہیں ہے. میں بار بار مثال دیا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر اذان دیتے وقت میں یا نماز شروع کرتے وقت میں اللہ اکبر یہ پڑھنے کے بجائے اللہ اکبر کھینچ دی, اللہ اکبر ذرا کھینچ دیے بس, تو اس کا مطلب اللہ اکبر کیا اللہ بڑے ہیں؟ یہ استفہام انکاری, یعنی انکار کرنے کے لیے سوال کرنا. تمہیں کیا تو بڑے کیا جی؟ پوچھتے نہیں, مطلب کیا تمہیں بڑے نہیں ہیں؟ تو ویسا اللہ اکبر پڑھے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوگا کہ اللہ بڑے نہیں ہیں. اگر کوئی اللہ اکبر بات کو کھینچتا ہے, اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کھینچتا ہے, تو اس کا مطلب نعوذ باللہ شرح وقایہ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ شیطان کا بچہ ہے, نعوذ باللہ. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اتنا غلط ترجمہ جو ہے اس کا بن جاتا ہے. اب ہمارے قرآن پڑھنے کی حالت کیا ہے؟ ہم کو پہلی بات تو قرآن پڑھنا آتا نہیں. جو 4-10 سورے ہم کو پڑھنا آتا ہے, ہماری زندگی کا ایک لمبا زمانہ گزر چکا, بڑی عمر کو ہم پہنچ گئے, لیکن آج تک ہمارا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں 8-8 10-10 غلطیاں ہیں. جب الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین کوئی معنی نہیں ہے اس کا, الحمد کا کوئی معنی نہیں ہے. عالمین عین نکالنا چاہیے, ہا نکالنا چاہیے. کوشش کرتے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں چھلے میں گیا تھا, کوشش کرا نہیں ہوا. 3 دن میں گیا تھا, کوشش کرا نہیں ہوا. وہ حافظ صاحب کے نے پڑھا تھا 20 سال پہلے, کوشش کرا نہیں ہوا. بچپن میں پڑھا تھا نہیں ہوا. اس سے آپ نہیں چھٹکارا حاصل کر سکتے. ہماری ذمہ داری ہے مرتے دم تک اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا. جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے اللہ سے دعا بھی مانگنا, کوشش بھی کرتے رہنا. انسان پر کوشش واجب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی مکمل صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھ لے گا, کیونکہ بعض حروف ایسے ہیں بعض لوگوں کو نہیں نکلتے. توتلا آدمی ہے, کہاں سے نکلتا اس کو؟ نہیں نکلتا. بعض لوگوں کی زبان اتنی موٹی ہوتی ہے کہ حرف ادا نہیں ہو سکتے ان سے. تو کم از کم کوشش تو کرتے رہیں. یہ نہیں ہم یا تو کوشش کرتے ہی نہیں ہیں, یا پھر مختصر وقت کوشش کرے, تھوڑی سی فکر کبھی کبھی بیٹھ کے کر لیے, اس کے بعد چھوڑ دیے. مردوں کا بھی یہ حال ہے, عورتوں کے قرآن کا تو بولنا ہی کیا, بالکل جو ہے قرآن ان کا غلط ہے. ایسے غلط قرآن کو گھر میں جب پڑھتے ہیں تو کیا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھنے سے ہمارے گھر میں رحمت آئے گی؟ نہیں, یہ قرآن ثواب نہیں بلکہ عذاب لے کر آئے گا. کیونکہ یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس سے پورا معنی بگڑ رہا ہے, ترجمہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ جب جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم قرآن پڑھیں
تو وہ جیسا پڑھے تم کو بھی ویسا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے. جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا کہا. کیا بول رہے اللہ؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، جب ہم اس کو پڑھیں. یا یہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ فَإِذَا قَرَأَهُ جبریل، جب جبریل علیہ السلام قرآن کو پڑھیں تو ان کے پڑھنے کے جیسا تمہیں پڑھو بول کے نہیں بولے، بلکہ کیا بول رہے؟ جب ہم پڑھیں تو جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ بول رہے میں پڑھ رہا ہوں بول کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ اور نبی کے درمیان میں واسطہ ہے. اللہ اور نبی کے درمیان میں واسطہ ہے. اصل تو پڑھانے والے کون ہیں؟ اصل استاد نبی کے کون ہیں؟ اللہ ہی ہے. اصل استاد تو نبی کے اللہ ہی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام واسطہ ہے. جیسے اس کی مثال، امام صاحب نماز پڑھا رہے، باہر آواز نہیں سنائی دے رہی، مائک نہیں ہے، تو درمیان میں ایک آدمی تکبیر بولنا شروع کر دیتا. جب آواز پیچھے تک نہیں جاتی تو کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب اللہ اکبر بولے تو انہوں بھی اللہ اکبر بولتے ہیں. امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتا ربنا ولک الحمد آواز سے پکارتے. تو یہ مکبر جو ہے وہ امام ہے، ہم اس کی اقتدا کر رہے ہیں. وہ تو صرف کیا ہے؟ آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. ہمارا امام تو وہ ہے جو ممبر پر محراب کے قریب ٹھہرا ہے. ویسے پڑھانے والے تو کون ہیں؟ اللہ ہی ہے. جبریل علیہ السلام صرف کیا ہے؟ واسطہ ہے. تو یہ اس بات سے بات سمجھ میں آئی. اور ثم ان علینا بیانہ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے اس قرآن کو واضح کرنا، اس کا مطلب سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ امت تک پہنچے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کا معنی امت تک پہنچا ہے. دونوں کے پڑھنے کو اللہ اپنا پڑھنا بولے نہیں، دونوں کے پڑھنے کو، نبی کے پڑھنے کو بھی اپنا پڑھنا بولے. کیا بولے؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اور جبریل کے پڑھنے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا پڑھنا بولے. تو جبریل علیہ السلام کیا کام کرے؟ الفاظ کو لوح محفوظ سے نکال کر نبی تک پہنچائے. تو الفاظ کا پہنچانا حفاظت کے ساتھ، یہ کس کا کام؟ جبریل علیہ السلام کا کام. پھر ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، کس آیت کا کیا خلاصہ ہے، کیا ترجمہ، کیا مطلب ہے، یہ سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی کی ذمہ داری ہے. تو یہاں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک میسنجر نہیں ہے، خالی پیغام پہنچا دینے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کا معنی اور مطلب سمجھانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. بعض لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حیثیت صرف ایک پوسٹ مین کی طرح ہے. پیغمبر کی حیثیت پوسٹ مین کی طرح ہے. آئے پوسٹ مین خط دے دیا چلا گیا، اب اس میں کیا ہے کیا نہیں اس وقت تمہارے کو معلوم، ہمارے کو نہیں معلوم. ویسے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کہتے امت تک قرآن پہنچا دیے، کہتے بھائی تمہیں لے لو، تب تم نہ معلوم میرے کو نہیں معلوم اس کے بارے میں. تو اب وہ شیطانہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں وہ حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھتے، حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھتے. کئی کو انہیں کیا بولتے ہیں؟ نبی کی ذمہ داری سب کیا نہیں ہے؟ قرآن کو سمجھانے کی نہیں ہے. قرآن کو پہنچانا ان کا کام تھا، انہیں پہنچا ڈالے. اس کے بعد آدمی کو اللہ عقل دیا ہے، انہیں اپنی عقل سے سمجھ لیتا کہتے ہیں. اگر کوئی حدیث ان کی عقل کے مطابق ہے تو اس کو انہوں مانتے کہتے، اور اگر کوئی حدیث ان کی عقل کے مطابق نہیں ہے تو انہوں نہیں مانتے. ایسے لوگ کہیں اور امریکہ میں، آسٹریلیا میں نہیں، کرنول میں ہے. ایسے لوگوں سے میں مناظرہ کر چکا ہوں، ان سے ڈیبیٹ کر چکا ہوں میں کئی مرتبہ. ان لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی. کرنول میں کئی نوجوان اس فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے. یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان لوگوں کا حیدرآباد سے گروپ آیا تھا، ان کمینوں کا یہی کہنا تھا
کہ بھئی نبی کی حدیثوں کو ہمیں نہیں مانتے. ہماری ذہن میں وہ بات آتی ہے، ہمارے ذہن میں وہ بات آتی ہے، نبی بھی وہ بات بولے وہ تو چلو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ہمیں. لیکن اگر ہمارے دماغ میں وہ بات نہیں آتی، ایسا کیسا ہو سکتا؟ مثال کے طور پر معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، رات کے ایک معمولی سے حصے میں پورے 7 آسمان چلے گئے، جنت جہنم کو دیکھ لیے، اللہ کا دیدار کر لیے، سب دیکھ کے بیت المقدس 1300 کلومیٹر گئے، 1300 کلومیٹر آ گئے. اتنا سب کچھ بڑا سفر یا ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو سکتا؟ عقل مانتی؟ عقل مانتی؟ کیا بولو؟ نہیں مانتی. تو لہذا انہوں کیا کرے، یہ حدیث غلط. معراج کی رات میں نبی گئے، سو بات کیا ہے؟ غلط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بھائی انگلی سے کہا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ہمیں بھی دکھا رہی، ہو رہی نہیں ہو رہی، تو یہ امپاسبل ہے. تو لہذا نبی سے بھی امپاسبل ہے، ہم نہیں مانتے. نعوذ باللہ. ان لوگوں کا کہنا تھا باقاعدہ، یہ کرنول کے لوگوں کا حال بتا رہا ہوں میں، ان سے بہت کئی مرتبہ ہماری بات چیت ہوئی، بحث ہوئی. اس کے بعد اللہ کا شکر جو نوجوان اس میں مبتلا ہوئے تھے وہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جو بھڑکانے والے تھے ان لوگوں کو ایسا الحمدللہ جواب ملا کہ دوبارہ انہوں اس طرف جو ہے کرنول کی طرف دیکھے نہیں، انہوں میری معلومات کے مطابق دوبارہ وہ نہیں آئے. تو ان کمینوں کا یہی کہنا تھا کہ نبی کی حیثیت صرف پیغام پہنچانے کی ہے، باقی سمجھانا وہ ہر آدمی اپنی عقل سے کر سکتا. اللہ اکبر. انڈیا کا جو قانون ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے نا. کئی ملکوں کے قانون کو دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر اپنی ایک ٹیم کے ساتھ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا تیار کرے. تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون، انسانوں کے لیے قانون تھا وہ. تو اب اس کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں، قانون کو میں اگر وضاحت کرنا چاہوں، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، اس لیے میں قانون کا مطلب بتاتا ہوں، بولے تو مانتے میری بات؟ بھئی یہ قانون یہ ہے، اس قانون کا مطلب یہ ہے بول کے اگر میں بتاؤں تو میری بات مانی جائے گی کیا؟ نہیں. کیوں؟ لا کرنا پڑے گا، لا کر کے اس میں سمجھنا پڑے گا کون سے قانون کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا داخل ہے کیا داخل نہیں ہے، کس میں کیا تبدیلی آئی، کون سا قانون کس قانون کے اگینسٹ میں ہے. یہ ساری تفصیلات مجھے نہیں معلوم. ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون دنیا میں اپنی سمجھ سے سمجھانا جرم ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قرآن، اللہ کا اتارا ہوا قرآن، کیا اس کو ہم اپنی عقل سے سمجھا سکتے ہیں؟ میری عقل میں یہ آ رہا ہے، میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہے لوگ. ایک تو مستقل فرقہ ہے اہل قرآن کا، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ حدیث کو مانو بول کے قرآن میں ہے. حدیث کو مانو بول کے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہاں بھی اللہ فرما رہے انا علینا جمعہ وقرآنہ ثم انا علینا بیانہ، کہ ان آیتوں کا مطلب، قرآن کا مطلب سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے واسطے سے ہم امت کو قرآن سمجھائیں گے بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو نبی کا کہا ہوا گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. نبی کی کہی ہوئی بات یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اگرچہ وہ انسان کے حلق سے نکل رہی ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے کے خلاف تو مستقل ایک فرقہ ہے اہل قرآن کا، اور ان فرقے کے علاوہ بعض لوگ اللہ معاف فرمائے انجام کو جانے بغیر جب قرآن کو پڑھتے بیٹھتے ہیں تو اپنی طرف سے قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے حدیث کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے اگر آپ قرآن کا صحیح مطلب بھی بتا دیے اور آپ عالم دین نہیں ہیں، آپ کو پوری طرح سے نہ عربی گرامر آتا ہے، نہ آپ کو وہ 14 علوم جو ایک عالم کو سیکھنے چاہیے، منطق ہے، ادب ہے، بلاغت ہے، فلسفہ ہے، نحو ہے، صرف ہے، یہ ساری جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، یہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، حدیث اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر، فقہ اصول فقہ، یہ پورے علوم ہیں، ان سب کو پڑھنے کے بعد ایک عالم پرانے علماء کی لکھی ہوئی باتوں کو سمجھنے کے قابل بنتا ہے. میں جو تفسیر کر رہا ہوں ان میں کوئی ایک لفظ میری اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا.
اگر میں اپنی طرف سے بڑھاؤں گا تو پھر اللہ کو میں جواب دینا پڑے گا. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے تفسیر کی. جمعے کا بیان کر لینا بڑا آسان ہے، کیونکہ وہاں پر جو چاہے دین کی بات آپ بتا سکتے ہیں، لیکن تفسیر میں نہیں چلتا ایسا. معتبر علماء کی تفسیر کو پڑھنا پڑے گا، ذہن میں بٹھانا پڑے گا، اسی کے مطابق آپ کو بتانا پڑے گا. اگر کوئی ایسا لفظ بول دیا جو جمہور علماء سے ہٹ کر ہے تو گیا میں پھر کام سے. تو قرآن کا مطلب اپنی طرف سے ہرگز نہیں بتانا، اور علماء جمہور علماء یعنی اکثر علماء جو مطلب بیان کیا اس کے خلاف بھی نہیں بتانا. اگر بتائیں گے تو پھر من کذب جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے خلاف جھوٹ بولے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اتنا بڑا نازک مسئلہ ہے، لیکن امت اس سلسلے میں غافل ہے. بہت سارے لوگ حدیث پڑھتے ہوئے حدیث کا مطلب سمجھاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو مطلب بتا رہے ہیں بعض مرتبہ غلط بھی ہوتا ہے. صحیح بھی ہو تو سمجھانے کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو صرف الفاظ پڑھنا ہے. باقی کوئی اگر ڈھنگ کے عالم دین وہاں پر موجود ہوں تو وہ سمجھائیں گے، ورنہ آپ کے ذمے سمجھانا نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلد آنے والی چیز کو پسند کرتے ہو، بلکہ تم جلد آنے والی چیز کو پسند کرتے ہو. یعنی کافروں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جلد آنے والی چیز کیا ہے؟ دنیا. دنیا میں جو بھی آدمی محنت کرتا ہے اس کا نفع اس کو کیا ملتا؟ جلدی مل جاتا. صبح سے شام تک کام کرے 1000 روپے مزری مل جاتی نہیں، ہفتے میں بٹوارا مل جاتا یا ہر دن مل جاتی، مہینے کو تو کم از کم مل جاتا. لیکن اب ہم عصر کی نماز پڑھے، اس کا ثواب ہمارے کو اب ملا، وہ اٹھا کو رکھ ڈالے اللہ اسٹیٹ بینک آف آخرت میں. اب جتنے بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہ سب اٹھا کے اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رکھ رہے ہیں. تو جلدی اس کا نفع دکھتا نہیں آخرت کا. تو اس لیے انسان کیا کرتا؟ نقد نفع کا زیادہ طالب رہتا. اگر مثلا کوئی آدمی یہ بولے کہ 1 مہینے کے بعد یہ چیز کے پیسے میں دوں گا 110 روپے دوں گا، اور ایک آدمی بولا آج تو 108 روپے دوں گا، تو کیا کرتا آدمی؟ 1 مہینے کے بعد کہ 110 پسند کرتا ہے یا اب کے اب 108 پسند کرتا؟ بھائی اب کے اب نقد کیا ہے؟ 108 میں لے لو، 2 روپے نفع نہیں تو نہیں، لیکن بعد میں ملتی ہی نہیں کی، تمہیں رہتی ہی نہیں کی، بعد میں انکار کر ڈالے تو میں رہتوں گی نہیں کی، کیا کیا کہ سوچتا آدمی. نقد نفع کو آدمی جلدی پسند کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے تم بھی اسی طرح نقد چیز کو پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. تو آخرت کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، دنیا سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے تھا، لیکن تم لوگ کیا کرے؟ دنیا سے اتنی محبت کر لیے کہ دنیا کو ہی سب کچھ اصل سمجھ کر بیٹھے، اور آخرت کو بعد میں آنے والی چیز کو جو ہے چھوڑ دیے. ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتیں اترتے تو جلدی جلدی یاد کر لینے کو پسند کرتے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر جانے کے بعد جو یاد ہو جائے گا اس کو چھوڑ دیتے تھے. فوراً جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ ابھی کا بھی کیا ہو جائے؟ جلدی یاد ہو جائے. حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بعد میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کو یاد ہو جائے گا. کبھی آج تک بھولنے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر پھر بھی آپ کو ایک قسم کا ڈر تھا جس کی وجہ سے آپ ایسا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جلد یاد ہونے کو آپ ایسا مت کرو، بلکہ بعد میں وہی مکمل جب اتر جائے گی تو آپ اطمینان سے سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے، اور ان آیتوں کو یاد بھی اللہ تعالیٰ دلا دیں گے. تو لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وحی کے اترنے کا بوجھ بہت بڑا ہے، پھر عالم ناسوس سے عالم ملکوت میں جانے کا بوجھ اس سے بڑا ہے. ان 2 بوجھوں کے ساتھ ایک اور تیسرا بوجھ آپ لے لیں گے تو اچھا نہیں ہے. اس لیے آپ کو ان کاموں سے جو ہے منع کیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نیک کام کرنے والوں کا بدلہ اور غلط کام کرنے والوں کی سزا اس کا ذکر کر رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے. ناظرہ ذات سے، اس کا معنی تر و تازہ. یہی لفظ آگے آ رہا الی ربہا ناظرہ، وہ واہ ہے، وہ اس کے معنی دیکھنے والا. ذات سے پڑھے تو تر و تازہ فریش، اور واہ سے پڑھے
تو اس کا معنی دیکھنے والا. واد ادا کرنا ہے, اور یہاں وا زبان جو ہے دانتوں کے کنارے پر سامنے والے لگنا ہے. تو یہ تجوید ہے. اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے, اس کی جگہ یہ اس کی جگہ وہ پڑھیں گے, تو معنی بگڑ جائے گا. اگرچہ ایسا معنی اگر بگڑے, اس سے غلط معنی نہ آتا ہو, نماز تو ہو جائے گی. جہاں جہاں بھی معنی بدل گیا تو ہر جگہ نماز نہیں ٹوٹتی. مثلا اگر کوئی آدمی وجوہ یومئذ ناظرہ کو ناظرہ غاد کو وا پڑھے, تو معنی کیا ہوگا؟ بہت سے چہرے اس دن دیکھ رہے ہوں گے. الی ربھا ناظرہ, اپنے رب کی طرف تر و تازہ ہوں گے. تو تر و تازہ کا معنی پہلے آنا تھا, وہ بعد میں آ گیا, اور دیکھنے کا معنی بعد میں آنا تھا, وہ کیا ہو گیا؟ پہلے ہو گیا. تو معنی تو بدل گیا, مگر اس سے غلط معنی نہیں پیدا ہوا. غلط معنی نہیں پیدا ہوا. یعنی جنت والے جہنم میں جا رہے ہیں, یا جہنم والے جنت میں جا رہے ہیں, یا اللہ کرتی بول تو نہیں کرتی, نہیں کرتی بول تو کرتی, ایسی بات نہیں ہے. تو نماز تو ہو جائے گی, مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. بعض جگہ آپ اس کی جگہ وہ, اس کی جگہ یہ پڑھ دیے. یہی وا اور ذات کا فرق ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون, اسی پارے میں آخر رکوع میں آئے گا ان المتقین فی ظلال وعیون. وہاں وا ہے, تا کے بعد جو وا آتا, اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے پر نکال کے وا فی ظلال وعیون ایسا پڑھنا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ سے ڈرنے والے سائے میں ہوں گے. اگر اس کو بجائے وا کے آدمی وا پڑھ دے, یعنی زبان کے جو سائڈ کا حصہ ہے وہ اوپر والے دانتوں میں لگائے, وا ایسا پڑھے, اور پڑھے ان المتقین فی ظلال وعیون, تو معنی ہوا کہ نعوذ باللہ ایمان والے سب گمراہ ہیں. اس کا معنی کیا بدل گیا؟ ایمان والے گمراہ ہیں. تب نماز فاسد ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ معنی کیا ہو گیا؟ حرف کے بدلنے سے معنی بدل گیا, اور ایسا معنی بدلا کہ جس کا ترجمہ بالکل غلط اپوزٹ نکلا. وہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کے سائے میں ہوں گے اگر صحیح حرف پڑھے تو, اور غلط حرف پڑھنے سے معنی کیا ہو گیا؟ گمراہ ہوں گے مانا گیا. تو لہذا ایسی صورت میں نماز کیا ہو جاتی؟ فاسد ہو جاتی. بہت سارے حفاظ کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا, اور عام لوگوں کا کیا حال ہے. اس لیے قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنے کی پوری تجویز سے جتنے سورے ہم یاد کیے ہیں, پہلی فرصت میں کسی کے پاس بیٹھ کر ان کو صحیح کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ ہم نماز پڑھتے رہیں گے, رکوع سجدہ ظاہری شکل میں ہمارا ہوتا رہے گا, لیکن ہماری قرات اگر صحیح نہیں ہوگی. نماز کا اہم رکن ہے قرات. جیسے رکوع کرنا رکن ہے, سجدہ کرنا رکن ہے, کھڑے ہو کر پڑھنا ایک رکن ہے. ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں تو نماز نہیں ہوتی. ایسے قرات نہیں کریں گے تو بھی کیا نہیں ہوتی؟ نماز نہیں ہوتی. ہاں اگر امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں آپ, تو امام کی قرات ہماری قرات ہے, تو لہذا امام کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی. ورنہ تنہا جو ہم نمازیں پڑھیں گے اس میں اگر ہم غلطی کر لیے تو معنی بگڑ جائے گا. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ فکر کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ فرمانے کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. جنت میں اس دن کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے. الی ربھا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جنت میں جانے والے لوگوں کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے, ان میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ جنت والوں کو دیں گے وہ کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ کا دیدار. اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے لیے ساری نعمتیں مل گئی؟ وہ کہیں گے مل گئی. اور کچھ چاہیے؟ کہیں گے اور کیا چاہیے اللہ, آپ نے تو جو بھی ہم کو چاہیے تھا وہ سب کچھ چیزیں کیا کر دیے؟ دے دیے. تو ساری نعمتیں ہم کو مل گئی. تو اللہ پھر پوچھیں گے اور کیا چاہیے؟ تب وہ لوگ سوچیں گے کہ بھئی اور کیا ہے ایسا جو ہم اللہ سے مانگے. تو اس وقت رہبری کی جائے گی علماء کی طرف سے کہ بھئی نعمتوں کو تو ہم دیکھ لیے, نعمت دینے والے کو نہیں دیکھے. نعمتوں کو تو ہم دیکھ لیے لیکن نعمت دینے والے کو نہیں دیکھے. تو اس نعمت دینے والے کو تو دیکھو. کبھی آپ شادی میں جاتے ہیں, شادی میں جانے کے بعد بہت بہترین آپ کی عزت کرے, بہت زبردست مزیدار کھانے کھلائے, تو آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی, بھئی ماشاءاللہ اتنی زبردست, کون بھی کرے, سو آتا نہیں دل میں خیال, کون کرے گی بھئی ذرا مل کون کا کیا کریں گے,
شکر ادا کریں گے بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست انتظام تھا. ہر انسان اگر ان کے اندر ذرا برابر بھی انسانیت باقی ہے تو ضرور وہ سوچتے کہ بھئی کیا ہے, اتنی بڑی ماشاءاللہ دعوت کرے, اتنی بڑی عزت ہمارے کو کرے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ کرنے والے آدمی کو مل کر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ویسے جنت میں اللہ ساری نعمتیں دیے, تو نعمت دینے والے کو دیکھنے کا کیا ہوگا, ان کو شوق پیدا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. صرف دنیا میں 2 فرقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں. دنیا میں تو انسان کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کریں, رب ارنی انظر الیک, اے اللہ مجھے آپ اپنا دیدار کرائیے, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے, لن ترانی, تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. دنیا کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا, لیکن حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھیں گے, ایمان والے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آنے والے انسانوں میں اتنے کروڑوں کھربوں لوگ ہوں گے ایمان والے, ان سب کو اللہ تعالیٰ کیسا نظر آئیں گے؟ بھئی اب ہمارے پاس کیا ہوتا, کون تو بھی آیا, CM آیا تو اس کے لیے بڑا اسٹیج لگائے, تو سامنے والوں کو تو نہیں نظر آتا, کتنی اونچی بس پہ ٹھہرا تو بھی سامنے والوں کو نظر آتا, پیچھے والوں کو نظر آتا کیا, نہیں آتا. اب اس کے لیے ٹی وی لگانا پڑتا, یا نہیں بولتے جو ہے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا پڑتا. تو اب اس کے اعتبار سے سوال کرے صحابہ کہ اتنے ایمان والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو کیسے نظر آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے, کیا سورج کو دیکھنے کے واسطے ایک دوسرے کو ہٹو بچو بولتے کیا؟ بھئی ہر انسان دنیا کے جن جن ملکوں میں ایک وقت میں سورج نکلا, تمام لوگ بھی اگر ایک ساتھ سورج کو دیکھنا چاہے دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج اتنا اونچا ہے, اتنا بڑا ہے کہ کسی کو ہٹو بچو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی کیا کریں گے کل قیامت کے دن انشاءاللہ, ہم سب اللہ تعالیٰ قبول کرے, ہم سب کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ انسان کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں جانے کے بعد. اور یہ نعمت جو ہے ایمان والوں کے لیے جتنی بڑی نعمت ہوگی, جہنم میں جانے والوں کے لیے اتنا ہی بڑا عذاب بھی ہو گیا ہے. جہنم میں جانے والے لوگ چاہے کتنے بھی کٹر سے کٹر کافر ہو, ان کو کتنا بھی سخت سے سخت عذاب دیا جا رہا ہو, لیکن ان کو جو تکلیف ہوگی وہ اس بات کی ہوگی کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جگہ فرماتے ہیں, ثم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, یہ کافر جو ہیں وہ اس دن قیامت کے دن ان کے رب سے چھپائے جائیں گے, ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا, یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہوگی. اب پوچھیں گے وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے, اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے, اللہ کو مانتے نہیں تھے تو پھر اللہ کے نہ دیکھنے سے تکلیف کیوں ہو رہی ان کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے, فطری طور پر ہر انسان کے اندر اپنے رب کی محبت ہوتی ہے. فطری طور پر ہر انسان کے اندر اپنے رب کی محبت ہوتی ہے, جیسے پیدائش سے ہر بچے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے. ابھی بچہ جب پیدا ہوا, پہلا دن ہے, 1 مہینے کا 1 سال کا رہتا, تو 1 سال میں نافرمانی شروع کر دیتا. 1 سال کا رہا, باپ سامنے آیا تو اس کی داڑھی پکڑ لیتا, اب پپی کرے تو اس کو جو ہے خوش ہو جاتا, اٹھا لیے تو اچک کے آنے کی کوشش کرتا نہیں. اب بعد میں جا کر انہیں روڈی بن کو ماں باپ کچھ مارتا ہوگا, لیکن ایک زمانے میں اس کے دل میں کیا تھی, ماں باپ کی محبت تھی نہیں تھی. بعد میں غلط ماحول ملنے کی وجہ سے کیا ہو گیا, ماں باپ سے نفرت پیدا ہو گئی. حالانکہ عام طور سے کوئی ماں باپ کو کتنا بھی بڑا گنڈا رندے اپنے ماں باپ کو کیا نہیں کرتا, نہیں مارتا. کہیں کو ماں باپ بولتے وہ چیز کہ ان کی محبت دل میں رہتی ہے آدمی کو. اور اگر کوئی کٹر انسان ایسا ہے تو بھی اس کو ایک نہ ایک وقت میں کیا ہوگی, اپنے ماں باپ کی محبت اس کے دل میں ہوگی. اس کی ماں کو اگر کوئی گالی دیتا, اس کے باپ کو اگر کوئی گالی دیتا, اس کو مارتا ہے اس کے باپ کو اس کے سامنے, تو اس کی وہ روڈیزم سب چلے جاتی, اس کو ایک غصہ آ جاتا, میں غلطی کر رہا ہوں,
میرے ماں باپ کو میں کیا بھی کر لیتا ہوں, باپ کی نافرمانی بیٹا کر رہا, مگر اسی بیٹے کے سامنے اگر اس کے باپ کو کوئی بازو گھر والا آ کے مارے, یا اس کی ماں کو اگر کوئی بازو گھر والا آ کے مارے, تو یہ بیٹا خاموش رہتا؟ حالانکہ اس کی بات نہیں مان رہا, ان کو ستا رہا, اس کے باوجود بھی کیا کرتا؟ تمہیں کون ہوتی جی میری ماں کو بولنے والے, میرے باپ کو بولنے والے. تو جیسے ایک فطری طور پر ایک ماں باپ کی محبت بیٹے کے دل میں ہوتی ہے, ایسے ہی فطری طور پر ہر انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ خدا کی محبت رکھتے ہیں. تو ان کو بھی ایک دل میں شوق ہوگا, ارے آج جنت والوں کو کیا کر رہے ہیں, کہتے اللہ اپنا دیدار کرا رہے ہیں, کاش کہ ہم کو بھی کیا ہو جاتا, اللہ کا دیدار ہو جاتا. لیکن اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے, یہی سب سے بڑا عذاب ہوگا ان کو. جنت والوں کی جہاں یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی, وہیں جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے گا, اپنی آنکھوں سے. صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے. خوارج اور معتزلہ دو فرقے تھے پرانے زمانے کے, آج بھی ان کے ماننے والے کچھ موجود ہیں. وہ لوگ یہ انکار کرتے ہیں نہیں ہو سکتا ایسا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل میں وہ بات نہیں آ رہی, ان کی عقل میں وہ بات نہیں آ رہی, تو لہذا وہ انکار کرتے ہیں. وہ انکار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیدار نہیں کریں گے, ہم تو مانتے ہیں اللہ کا دیدار ہوگا. تو لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ان کے چہرے میں جو تازگی آئے گی اس کی وجہ کیا ہے؟ الی ربھا ناظرہ, کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. آدمی کے چہرے پر خوشی کب آتی؟ اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے بعد. 1 سال تک باہر تھے کام سے, 1 مہینہ باہر چلے گئے تھے, اب جب گھر کو آتے ہیں تو بچے کو دیکھ کر, بیوی کو دیکھ کر, اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ایک دم چہرے پہ کیا ہوتی؟ خوشی. تو خوشی کا چہرے کے تر و تازہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ دیکھنا. تو اسی سبب کو آگے آیت میں بیان کیا گیا الی ربھا ناظرہ, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے, یعنی رب کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے. جہاں ایمان والوں کا یہ حال ہوگا وہیں دوسرا حال کافروں کا ہوگا. ووجوہ یومئذ باسرہ, اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے, کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے, وہ بڑے ہی غمزدہ ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, وہ یقین کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا, ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. یعنی کچھ لوگ جو کافر ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نہیں کرائیں گے, ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے, اور پھر ان کو یقین ہو جائے گا آج ہماری کمر ٹوٹے گی. بہت زیادہ تکلیف اگر کبھی آتی ہے, واہ کمر ٹوٹ گئی جی واہ میری, بولتے ہیں نہیں. تو کمر توڑنا اس کا مطلب کیا؟ بہت زیادہ ہیوی رسک. اتنا کام تھا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی. بولتے نہیں کسی آدمی کو بہت زیادہ دبا دیے تو بولے فلسطین کے مسلمان کیا کرے, اسرائیل کی کمر توڑ کے رکھ دیے. تو اسرائیل کی کوئی کمر ہے اس کو توڑنے کے لیے؟ مطلب کیا؟ اس کی طاقت کو کیا کر دیے؟ کم کر دیے, اس پر پریشر بنا دیے. تو ویسا بہت زیادہ تکلیف کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا؟ کمر توڑ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ یقین کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے تقریباً, اس لیے یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک.